بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنز الجنة فتعلموهن وعلموهن صبيانكم ونساءكم فإنهما صلاة وقرآن ودعاء او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کا اختتام اور انتہا ایسی دو آیتوں سے فرمائی ہے کہ جو اللہ نے مجھے خصوصاً جنت کے خزانے سے عطا فرمائی ہے۔ تم ان صورتوں کو خود بھی سیکھو، ان آیتوں کو خود بھی سیکھو اور اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ یہ دو آیتیں رحمت بھی ہیں اور قرآن پاک کا حصہ بھی ہیں اور دعا بھی ہے۔ سورہ بقرہ کا اختتام جن آیتوں پر ہوتا ہے وہ آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک یہ دو آیتیں بنتی ہیں۔ تو ان دو آیتوں کا فرمایا کہ یہ خصوصاً یعنی یہ خاص ان کا اعزاز ہے کہ یہ اللہ نے جنت کے خزانوں سے اتار کر مجھے عطا فرمائے۔ تو جو بندہ ان دو آیتوں کو پڑھے گا تو گویا کہ وہ صرف دو آیتیں نہیں پڑھ رہا بلکہ جنت کے دو خزانے اپنے پاس اس کے آ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ مختصر سا عمل ہے، تھوڑے سے وقت میں ہو جاتا ہے، یاد کرنا مشکل نہیں ہے، تو خود بھی یاد کرے انسان ان دو آیتوں کو۔ جہاں سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے قرآن پاک سے، اس کو نکال لیا جائے آخری دو آیتیں، آخری والی آیت اور اس سے پچھلی والی آیت، اور پھر فرمایا کہ اپنی عورتوں کو، گھر والوں کو اور بچوں کو بھی یہ دو آیتیں سکھا دو۔ ان دو آیتوں کا مفہوم جو ہے اس میں اللہ کی جانب سے دعا ہے، طلب رحمت ہے، اور کیونکہ رسولوں کا تذکرہ ہے، اللہ کے پاک بندوں کا اور فرشتوں کا، اور اس کے بعد جو دیگر ایمانیات کی جتنی چیزیں ہیں ان کی بنیادوں کا اس میں تذکرہ ہے۔ اور پھر یہ قرآن پاک کا حصہ تو ہے ہی ہے، یعنی قرآن پاک کے جو فضیلت، ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کی جو فضیلت ہے وہ بھی اس کو حاصل ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ دعا ہے، یعنی آخری جو آیت ہے اس کے اندر دعا کا مفہوم ہے، اور بہت خوبصورت دعائیں ہیں اس میں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ اگر ہم سے بھول ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے۔ ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اور ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جیسا پچھلی قوموں پر ڈالا گیا۔ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اور ایسی چیز کی ہمیں تکلیف نہ دیجیے، ہمیں اس کا ذمہ دار نہ بنائیے کہ جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، چاہے وہ کوئی فرائض ہوں یا دنیا کی مصائب اور پریشانیاں ہوں، یہ اس کی بھی چھٹکارے کی دعا ہے۔ اور فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافر قوموں پر، اس میں شیطان بھی ہے جو ہے وہ دشمن انسان کا، اور اس کے علاوہ جو شیطان کے چیلے چانٹے اور اس کی ذریت ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور کافر جو انسانوں کی صورت میں ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ آیت بہت جامع ہے اور بڑی خوبصورت دعاؤں پر مشتمل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ فرمایا کہ گویا کہ آپ کی منشا یہ ہے کہ ہر مسلمان ان دو آیتوں کو سیکھے اور ان کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔